اسرائیل مغربی کنارے میں کچھ نہیں کرے گا۔ صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں عالمی برادری کو تسلی کرا دی۔ کہا مغربی کنارے سے متعلق فکر کرنے کی ضرورت نہیں، امن معاہدے سے متعلق اسرائیل بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ ٹائم میگزین کو انٹرویو میں امریکی صدر نے اسرائیل کو خبردار کیا تھا کہ مغربی کنارے کا لاحق کیا تو اسرائیل امریکہ کی حمایت کھو دے گا۔ ٹرمپ نے صہیونی وزیر اعظم کو پیغام دیا کہ دنیا آپ کے خلاف ہے، آپ دنیا سے نہیں لڑ سکتے۔ ٹرمپ کا وینزویلا میں زمینی آپریشن شروع کرنے کا بھی دیا۔ غزہ کی تباہی اور فلسطینیوں کی نسل کشی میں 63 ممالک حصے دار۔ اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ فرانسیکا کی نئی رپورٹ نے امریکہ، برطانیہ، یورپی اور عرب ممالک کے اجتماعی جرائم سے پردہ اٹھایا۔ امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور چین سمیت 26 ممالک نے جہاز بھر بھر کے اسلحہ اسرائیل بھیجا۔ عرب امارات، مصر، اردن اور مراکش کے غزہ کی حمایت کے زبانی دعوے دوران جنگ تجارت دگنی کر دی۔ ترکی نے تجارت بند کرنے کا اعلان کیا لیکن بلا واسطہ تجارت جاری رہی۔ جنگ بندی معاہدے کے تحت مزید 30 فلسطینیوں کی لاشیں غزہ کی وزارت صحت کے حوالے۔ تعداد 195 ہو گئی۔ بیشتر لاشوں پر تشدد کے واضح نشانات۔ اسرائیل نے لائی گئی قیدیوں کی 54 ناقابل شناخت لاشوں کی تدفین۔ جنگ بندی کے بعد غزہ سے پہلی طبی انخلا۔ 41 شدید بیمار مریض اور اہل خانہ دیگر ممالک منتقل۔ مزید 15,000 زخمی اور بیمار منتقلی کے منتظر۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی دورہ مصر میں وزیر دفاع مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا دونوں ممالک میں تعاون خطے میں امن و استحکام کے قیام میں مددگار ثابت ہوگا۔ وزارت دفاع کے دورے کے دوران فیلڈ مارشل کا پرتپاک استقبال، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کی جامع ازہر کے امام شیخ احمد الطبیب سے بھی ملاقات۔ عاصم منیر نے کہا کہ انتہا پسندانہ نظریات اور اسلام کی منسوخ شدہ تشریحات کا خاتمہ ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پولینڈ کے نائب وزیر اعظم کی ملاقات۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون مزید مستحکم کرنے کے لیے رابطے بڑھانے پر اتفاق۔ تجارت، توانائی، دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کی خواہش کا اظہار۔ مشرق وسطی اور یوکرین میں امن کی کوششوں سمیت علاقائی اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے پرامن حل کی حمایت پر زور دیا۔ وفاقی کابینہ کی تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی منظوری۔ ضابطے کی کارروائی کے لیے وفاقی وزارت داخلہ کو احکامات جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس۔ وزارت داخلہ نے وفاقی کابینہ کے شرکاء کو پنجاب حکومت کی سمری پر بریفنگ دی۔ اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ سمری میں کہا گیا TLP پر نفرت انگیز تقاریر کرنے پر پابندی عائد کی جائے۔ فرقہ وارانہ انتہا پسندی اور تشدد میں ملوث ہے۔ تحریک لبیک پاکستان نے نجی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا۔ فرقہ واریت کو فروغ دینے اور پولیس اہلکاروں پر گولی چلانے کے مقدمات بھی درج ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کا فیصلہ۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد وزارت داخلہ پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ الیکشن کمیشن کی رجسٹریشن منسوخ کر دے گی۔ کابینہ فیصلے کے 15 دن کے اندر سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنا ہوگا۔ متاثرہ جماعت کی کسی بھی اسمبلی میں نمائندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ پابندی پر سیاسی جماعتوں کو سپریم کورٹ سے رجوع کا حق حاصل ہوگا۔ 28 اسلحہ ڈیلر جو ہیں ان کے لائسنس منسوخ کر دیے گئے ہیں اور کچھ جعلی ڈیلرز جو جن کے پاس کوئی لائسنس نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، ان کی دکانیں سیل کر دی گئی۔ کوئی نیا نہ اسلحہ لائسنس جاری ہوگا اور نہ ہی اسلحے کو یا ڈالا کلچر کو یا یہ جو ایک بدماشی والا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، وہ بالکل برداشت نہیں کیا جائے۔ جھتوں کو ریاستی ریٹ چیلنج نہیں کرنے دیں گے، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ صوبے کے امن کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے، وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے واضح کر دیا۔ کہا مذہبی جماعت کے احتجاج کے دوران پولیس اہلکاروں پر تشدد کیا گیا، اہلکاروں کی گاڑیاں چھینی گئیں، شہری املاک کو نقصان پہنچایا گیا، گاڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ رضوی برادران کی گرفتاری انسانی جانوں کے تحفظ پر کرنی ہے، دونوں بھائیوں کو جلد گرفتار کر لیں گے۔